السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ سٹوری میرے ساتھ راول پنڈی سے شیئر کیا ہے عبدالوہاب نے۔ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کچھ سٹوریز شیئر کر چکا ہوں اور آج ایک منفرد سٹوری لے کر آئے ہوں جو کہ بالکل حقیقت ہے۔ میں راول پنڈی میں رہتا ہوں اور وہاں کی جو ایک مشہور حویلی ہے لال حویلی، جس کو آپ جو شیخ رشید ہیں ان کے نیم سے بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے یہ حویلی جب خریدی اس سے پہلے کہ میرے جو ننہال اور دادہال اسی گلی کے اندر رہتے تھے، ان کے مطابق لال حویلی کے اندر بہت بڑے درجنوں کی تعداد میں جن ہیں۔ جس سکھ نے یہ حویلی خالی کرتی تھی اس کا یہ ماننا تھا کہ اس حویلی میں رہنے والے مکین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب حویلی کے صحن میں مور ڈانس کیا کرتے تھے اور اس حویلی کے برآمدوں میں شیر باندھا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہریں ہوتی تھی، وہاں پر دیکھنے کا ایک منظر ہی عجیب تھا۔ خوب زندگی کے رنگ روپ گزر رہے تھے۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ وہاب کہتے ہیں میرے دادا ابو نے بتایا کہ وہاں پر، میرے نانا ابو بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، میری دادی اماں نانی اماں سب یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ حویلی جب خالی ہو گئی تو اس حویلی کے خالی ہونے کی وجہ وہاں پر درجنوں کی تعداد میں جنوں کی حکومت تھی اور وہ جن وہاں پر رہنے والوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اس حویلی کے متعلق ایک خاص اور ایک بہت ضروری بات یہ تھی کہ اس کو جو بھی خریدے گا اس کی موت ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ اس حویلی کو ایک اور شخص نے خریدا اور اس کو خریدنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس بات کو تو لوگوں نے ایک واقعہ سمجھا اور یہ کہا کہ شاید یہ واقعہ اس کڑی کے ساتھ بالکل نہیں جڑتا، موت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، جو اللہ کے پاس جانے کا ٹائم ہے اس ٹائم پر تو سبھی جائیں گے۔ لیکن دوبارہ سے اس گھر کو ایک اور شخص نے خریدا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میرے دادا ابو کہتے ہیں، لال حویلی کے اندر جنات کو دیکھا۔ جن دنوں میں وہ حویلی خالی رہی، کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم وہاں پر جنات باقاعدہ طور پر ایک محفل لگاتے تھے جس میں ساری حویلی کی لائٹیں آن ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد ادھر جنات آ کر ڈانس کیا کرتے تھے۔ وہ جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ ساری رات ناچ گانا کرتے تھے اور ان کی شور کی آوازیں سارے محلے میں آتی تھیں۔ لوگ یہ سن کر حیران ہو جاتے تھے کہ حویلی تو بالکل خالی ہے۔ میرے نانا ابو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شدید دوپہر، گرمی کی دوپہر تھی اور شدید گرمی تھی اس ٹائم پر، میں حویلی کے پاس سے گزرا تو مجھے کسی نے پتھر مارا۔ جسے میں نے اوپر سے دیکھا تو بالکنی میں ایک عورت کھڑی تھی جو کہ انتہائی حسین تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ عورت مجھے اپنے پاس بلانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں بالکل بہک گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس عورت کو شاید کچھ چاہیے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، شاید اس کو کچھ منگوانا ہے۔ تو دوسرے ہی لمحے میرے پہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی اور مجھے یہ یاد آیا کہ یہ حویلی تو خالی ہو چکی ہے۔ دوسرے لمحے میں نے دوبارہ اس بالکنی کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات مشہور ہے کہ شیخ رشید نے جب اس حویلی کو خریدا تو تب بھی جس سے انہوں نے خریدا اس شخص کی بھی فوراً ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن ہر انسان پر اللہ کا اپنا کرم اور فضل ہوتا ہے، وہ آج تک اس حویلی میں رہ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حویلی کو لال رنگ کر دیا گیا ہے۔ لال رنگ کی وجہ سے جنات کا اس حویلی کے اوپر سے جو سخت دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے نانا ابو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس حویلی کے اندر رات کے ٹائم ڈھیر ساری خواتین کو جاتے دیکھتے تھے جو کہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آتی تھیں اور پھر اوجھل ہو جاتی تھیں، نہ جانے وہ کہاں جاتی تھیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس حویلی کے اندر ساری رات شور کی آوازیں آتی تھیں، جیسے طبلے بجا رہا ہو کوئی، جیسے کوئی عجیب سی بانسری بجا رہا ہو، لائٹوں کا جلنا، لائٹوں کا آف ہو جانا۔ یہ اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ یہاں پر جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ میرے نانا ابو نے یہ بھی بتایا کہ یہ حویلی جس سکھ کی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم حویلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے دوپہر کے ٹائم تو لگتا تھا کہ جیسے ہمارے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا جاتا تھا
تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے ایسے کیوں ہوتا تھا۔ ساری رات حویلی کے نیچے والے صحن میں پرسرار طور پر بچوں کی کھیلنے کی آوازیں اور عورتوں اور مردوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ان کی دن ہو جاتا ہے اور ہماری رات شروع ہو جاتی ہے۔ کھانوں کی خوشبو آنا، کچن میں باقاعدہ طور پر کھانوں کی آواز آنا۔ پھر ان لوگوں نے، وہ جو سکھ لوگ تھے، انہوں نے نیچے والے کچن کو بالکل خیر آباد کہہ دیا۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نیچے جنات کا بسیرا ہے اور جنات کو تنگ کرنا ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس نیچے والے کچن کو چھوڑ کر اوپر بالکل شفٹ ہو گئے تو باقاعدہ طور پر وہ اوپر سے جب جھانک کر دیکھتے تھے تو نیچے کچھ خواتین کو اور بچوں کو صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں ایک دفعہ انہوں نے کیا دیکھا کہ دوپہر کے ٹائم کہتی ہیں کہ میں واش روم کے لیے باہر گئی چھت پہ، کیونکہ وہ دوسرے پورشن پہ رہتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ویسے تو اس حویلی کے 4 پورشن ہیں، جیسے میں گئی دوسرے پورشن پہ تو وہ سکھ عورت یہ کہتی ہے میں نے نیچے سے، مجھے شور و غل کی آوازیں آئی، میں نے نیچے سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ صحن میں خوب عورتیں محفل جمائے بیٹھی ہیں، چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ارد گرد بچے کھیل رہے ہیں۔ پلک جھپکتے وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میرا خیال ہے۔ پھر وہ سکھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیکھتے 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 اچانک ہمارے گھر کے سبھی لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دوپہروں میں جب دن میں سوئے ہوتے تھے تو نیچے کوئی بولتا تھا، جب رات کو صحن میں سوتے تھے اوپر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نیچے بھی کوئی سو رہا ہو، اور جھانک کر دیکھنے پہ پتہ لگتا تھا ڈھیر سارے خواتین، بچے اور مرد نیچے سو رہے ہوں، جن میں بوڑھی خواتین بھی شامل تھیں۔ ایک دفعہ اس سکھ کی بیوی یہ کہتی تھی کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں اپنے کچن سے کھانا بنا کر باہر نکلی ہوں، مجھے ایک دم بڑے مزیدار کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ کھانا میں نے تو نہیں بنایا، شاید محلے میں سے کسی نے بنایا ہوگا۔ چلتے چلتے بالکونی سے نیچے کی حصے کی طرف نظر گئی تو دیکھتی ہوں کہ ایک انتہائی خوبرو عورت ایک دیگ کو تیار کر رہی ہے، اس میں کچھ کھانے کی چیزیں تیار کر رہی ہے، اس کے آگے ایک بڑی دیگ پڑی ہے اور اس میں وہ چمچ کو ہلا رہی ہے، اور وہ کھانا بناتے بناتے اس کی اوپر کی طرف جب نظر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ انتہائی خوفناک تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میرے ہاتھ میں جو کوئلوں سے بھری ہوئی ایک انگیٹھی تھی وہ نیچے کی طرف گر گئی اور میں شور مچاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس پر اس عورت نے کہا کہ میں نے نیچے یہ منظر دیکھا ہے، نیچے تو کوئی بھی نہیں رہتا، ہم لوگ تو صرف اور صرف صحن آنگن کی لائٹ آن کرتے ہیں، تو یہ نیچے اتنی زیادہ لائٹیں آن ہیں۔ اسی چیز کے برعکس انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ نیچے، وہ کہتی ہیں کہ کچھ بزرگ لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ سفید لباس میں ہوتے تھے۔ اب وہ کیا قصہ تھا، وہ کیا کہانی تھی جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس گھر کو خالی کرنا ہی عافیت سمجھا، اس حویلی کو خالی کر دیا۔ لیکن آج تک ان کا کہنا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں شیخ رشید جو کہ اس حویلی میں رہتا ہے، اس کے باوجود اسی لیے اس کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ اس حویلی میں درجنوں جنوں کا بسیرا ہے اور وہ جن اس کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ ایسے بہت سے قصے اور واقعات اس حویلی کے ساتھ منسوب ہیں۔ اب تو ادھر کچھ ایسا نہیں دیکھا، ہر ٹائم لوگوں کا رش ہے، آنا جانا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ حویلی انتہائی پرسرار ہو چکی تھی۔ وہاں پر جنات اپنا بسیرا رکھتے تھے اور ابھی بھی رکھتے ہیں۔ بڑے بزرگ محلے کے یہ کہتے ہیں کہ وہ جنات کبھی بھی اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے جس جگہ پر وہ اپنا بسیرا کر لے۔ انسان تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جنات نہیں جاتے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حویلی آباد نہیں ہوئی تھی سکھوں کے چھوڑنے کے بعد، تو اس کے سب سے اوپر والے چھت پر بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا تھا جو کہ حویلی کے اندر باقاعدہ طور پر مرمت کا کام کرتے تھے، جس میں ایک دفعہ ایک شخص نے یہ دیکھا، حویلی تو بالکل خالی تھی، وہاں ان دنوں میں، ان وقتوں میں لوگ ہر چیز کی نظر رکھتے تھے، تو ایک شخص ہے جو کہ اپنی پانی کی ٹینکی کو ٹھیک کر رہا ہے جو کہ اوپر لال حویلی کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے والے شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص انتہائی قداور تھا اور جیسے اس کے اوپر نظر پڑی تو وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہ جو شخص اس کو دیکھ رہا تھا دوسرے گھر سے، وہ ڈر کے مارے نیچے بھاگ گیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اسے جا کر محلے کے لوگوں کو جب بتایا تو ان سب نے یہ کہا کہ بھئی سب لوگ جانتے ہو لال حویلی میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، درجنوں کی تعداد میں، اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ کوئی بھی نہ ہونا۔ یہ کہانی تھی عبدالوہاب کی،
جو انہوں نے راولپنڈی سے شیئر کی، بہت شکریہ عبدالوہاب۔ تو یہ تھی آج کی کہانی لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کر کے، اور جو دوسرا ہارر چینل ہے جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، خدمت کریں، اسے محبت کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔